حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعض ازواج مطہرات کے پاس آئے اور وہ سفر میں سواری پر تشریف فرما تھیں، اور ان میں ام سلمہ بھی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، وَيْحَكَ يَا أَنجَشَ رویدک سوقا بالقواریر، اے انجشا، انجشا نام ہے اس شخص کا جو اس سواری کو چلا رہا تھا، اے انجشا آہستہ سے سواری کو چلاؤ، تم شیشوں کو لے کر چل رہے ہو یا شیشوں کو لے کر جا رہے ہو۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی سفر کے موقع پر جب پڑاؤ سے نکل کر دوبارہ سفر کا آغاز کیا گیا تو بسا اوقات شروع میں، خاص طور پر جب دوبارہ سفر کا آغاز کیا جاتا ہے، تو جو سواری کے جانور ہوتے ہیں ان کو ذرا تیز چلانے کے لیے، روانی میں لانے کے لیے بعض اوقات ان کو ہانکا جاتا ہے، بعض اوقات کسی چھوٹی چھڑی سے ان کو مارا جاتا ہے، اور بسا اوقات لوگ کچھ نغمے یا کچھ گیت ایسے موقع پر جو چلانے والے ہیں ان کے وہ پڑھتے ہیں، جسے سن کر جانور ذرا تیز چلنا شروع کر دیتے ہیں، ایک موج مستی میں آتے ہیں اور تیز چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور مطلب پورا ہو جاتا ہے کیونکہ جلدی سفر کٹ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجشا نامی صحابی کو روکا اور کہا کہ ذرا آہستہ، یہ جو تم گیت پڑھ رہے ہو، یہ نغمہ جو تم ان جانوروں کو سنانے کے لیے گا رہے ہو، اس سے یہ مستی میں آ کے، ایک خاص کیفیت میں آ کے یہ تیز چلتے ہیں، اور تم چونکہ شیشوں کو لے کے چل رہے ہو اس لیے ذرا احتیاط کرو۔ ظاہر بات ہے کہ نازک چیز یا شیشے کو لے کے جب انسان چلے تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ تیزی کے نتیجے میں نقصان ہو جائے گا، ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی۔ اس حدیث مبارکہ سے 3-4 بڑی اہم باتیں پتہ چلتی ہیں فوری طور پر۔ پہلی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی بات کو سمجھانے کا یا کوئی چیز ہو رہی ہو اس سے ٹوکنے کا جو انداز تھا بڑا حکمت بھرا انداز تھا۔ آپ یہ کہہ سکتے تھے، تھوڑا سا سختی سے بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو۔ ہمارے ہاں جیسے ہم کہتے ہیں نا، ذرا سی کوئی بات ہو، خاص طور پہ جہاں پر تعلق دو بندوں کے درمیان پاور کا ریلیشن شپ جسے ہم کہتے ہیں نا، ایک بڑا ہے دوسرا چھوٹا ہے، ایک باس ہے ایک سبارڈینیٹ ہے، ایک ذرا عزت مرتبے والا سمجھا جاتا ہے، دوسرا کو ملازم سمجھا جاتا ہے، چھوٹا شخص سمجھا جاتا ہے، تو عام طور پر بڑی سختی سے گفتگو کی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں بالکل عام، اندھے ہو گئے ہو، دیکھتے نہیں ہو، کوئی خیال نہیں ہے، عقل کام کرتی ہے، یہ ہم عام سنتے ہیں نا، لفظ استعمال بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین سواری پر سوار ہیں، امہات المومنین موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ آہستہ چلاؤ۔ آپ نے کتنا خوبصورت ایک اسلوب اختیار کیا کہ ان کا نام لے کر ان کو مخاطب کیا صحابی کو، اور ان کو کہا کہ تھوڑا سا آہستہ، یہ اور جو تم نغمہ یا تم کوئی گیت سنا رہے ہو ان کو، اس معاملے میں تھوڑی سی آہستگی اختیار کرو۔ تو اس سے یہ معلوم، پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ چاہے ایک شخص کتنا ہی معزز اور بڑا کیوں نہ ہو، اور اس کے پاس کتنا ہی بڑا باعزت عہدہ اور مرتبہ کیوں نہ ہو، اگر بات کنوے کرنی ہو، سمجھانی ہو، خاص طور پر پہلی مرتبہ کنوے کرنی ہو، سمجھانی ہو، تو اس کے لیے بڑا اچھا اور حکمت بڑا اسلوب اختیار کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو اس سے پتہ چلتی ہے، دوسری بڑی اہم بات اس سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ شریعت اسلامیہ میں، دین میں لوگوں کے حالات اور واقعات اور کیفیت کی رعایت رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی جوان ہو اور مجاہدین ایسے ہوں جن کو جلدی پہنچنا ہو اور بڑے مضبوط لوگ ہوں، باروب لوگ ہوں، تو وہ بے شک گھوڑے کے اوپر کھڑے ہو کر سرپٹ دوڑا لیں، اور اس کے نسبت اگر خواتین ہوں تو ان کی رعایت کی گئی ہے۔ یہ شریعت کا ایک بڑا اہم اصول ہے، یہ صرف کوئی ایک حدیث میں بیان نہیں ہوا، ساری شریعت کے اندر یہ اصول ہے کہ لوگوں کو ان کے حالات، واقعات، ظروف، ان کی جو پریشانیاں، اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری، اگر کوئی کسی وجہ سے پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی، اگر کوئی جلدی میں ہے تو اس کی جلدی، غرض یہ کہ کسی کی کوئی بھی حالت ہو تو اس کی رعایت کے مطابق شریعت اپنا اسلوب اختیار کرتی ہے، اپنا حکم، اور اس کی بڑی تفصیل ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر ایک شخص سفر میں ہے تو روزے کی چھوٹ ہے، بیمار ہے تو اس کے لیے نماز میں، باقی معاملات میں جو آسانیاں اور چھوٹ ہے وہ ہے۔ اسی طرح اگر بے تحاشا، کوئی ایک نہیں ہے، اگر آپ شریعت کے ہر باب میں دیکھیں تو اتنی آسانیاں، خاص طور پر لوگوں کی کیفیت اور رعایت دیکھ کر۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تھوڑے سے علم کی بنیاد پر تمام لوگوں کو ایک چھڑی سے نہیں ہانکنا چاہیے، لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس شخص کا پس منظر کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے، اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات اسی سے جڑی ہوئی وہ یہ جو اس حدیث مبارکہ میں خاص طور پہ بیان کی گئی، وہ کیا؟ خواتین کے معاملے میں اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، خواتین کے معاملے میں اور زیادہ نرمی کرنی چاہیے۔ متعدد احادیث سے پتہ چلتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ اور آخری بات جو اس بات سے پتہ چلتی ہے وہ ہے اسلوب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ خواتین اس سواری پر سوار ہیں، یہ بھی کہا جا سکتا تھا نا، سیدھی بات بھی کہا جا سکتی تھی، یہ اسلوب اختیار کیا آپ نے۔ کیا خوبصورت اسلوب، رویدک سوقا بالقواریر، کہ تم جو ہے وہ شیشوں کو لے کے جا رہے ہو۔ اچھا، یہاں اس کے اندر جو ہے نا ایک تو بلاغت ہے، اور بلاغت کے اندر ظاہر بات ہے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ اس کے اندر ایک معنی تو یہ ہے وہ کہ خواتین، ظاہر بات ہے دین اسلام میں مواضع ہے کہ خاتون اگر کسی شخص کی بیوی ہو، وہ بچیاں ہوں، بالغ خواتین جتنی بھی ہیں، وہ بنیادی طور پر نا ایک مستورات ہیں، پردے کی چیز ہیں، ان کا براہ راست ذکر کرنا بھی پردے کے
جو تقاضے ہیں ان کے اندر کسی حد تک جو ہے وہ نقص ڈالتا ہے۔ براہ راست خواتون کا ذکر کرنے کے بجائے ایک ایسا اسلوب اختیار کیا گیا جس اسلوب سے بات بھی کنوے ہو گئی اور براہ راست خواتین کا نام بھی نہیں آیا۔ یعنی آپ دیکھیں شریعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اس بات کے معاملے میں کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان احادیث پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔